پڑھیں گے اسلامک ووکیبلری کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو ورڈ ہے وہ ہے کہ کال آؤٹ آزان، مطلب آزان کا ہونا، جیسے آزان ہوتی ہے تو اسے انگریزی میں ہم بولیں گے کہ کال آؤٹ آزان۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے جیسے ہم اردو میں سجدہ کرتے ہیں نماز میں تو اسے ہم انگریزی میں پروسٹریٹ بولتے ہیں، پروسٹریٹ مینس سجدہ کرنا۔ تیسرا آتا ہے جیسے نماز میں ہم رکوع کرتے ہیں، رکوع کو انگریزی میں ہم بولتے ہیں جینیوفلیکٹ، جینیوفلیکٹ ہم رکوع کو بولتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ جیسے ہم مسح کرتے ہیں اپنے بالوں کا تو اسے ہم انگریزی میں بولیں گے کہ گیٹ ہیئر ویٹ۔ اور قیامت کے دن یا آخری دن جو ہمارا ہوگا تو اسے انگریزی میں ہم بولتے ہیں ڈومس ڈے، ڈومس ڈے جیسے قیامت کا دن یا آخرت کا دن۔ اس کے بعد وجل ٹرم یوز ہوتا ہے تہجد کے لیے، تہجد نماز جیسے ہوتی ہے تو اسے ہم وجل پریئر بھی بول سکتے ہیں یا تہجد کو ہم جسٹ وجل بول سکتے ہیں۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پہ یہ ہے ورڈ ہے کہ میشنری، میشنری ہم بولتے ہیں تبلیغی جماعت کو، تبلیغی جماعت جیسے ہم دیکھتے ہیں تو اسے ہم انگریزی میں میشنری بھی بول سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے آرمس، آرمس ہم خیرات کے لیے یوز کرتے ہیں، جو ہم خیرات وغیرہ دیتے ہیں تو اسے ہم انگریزی میں آرمس بولتے ہیں۔ اس کے بعد ورڈ ہے ہمارے پاس کہ سیکولیشنس یا سیکولیشنس، اس کی جو انگریزی ہو اردو میں ہم ٹرانسلیٹ کریں گے تو اسے ہم اعتکاف بولتے ہیں، اعتکاف جیسے ہم رمضان میں بیٹھتے ہیں تو اسے انگریزی میں سیکولیشنس بول سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے ایبلیویشنس، ایبلیویشنس ہم بولتے ہیں وضو کرنے کو، وضو کرنے کو انگریزی میں ایبلیویشنس بولتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے روزری، روزری ہم بولتے ہیں تسبیح کو، تسبیح کو ہم انگریزی میں روزری بول سکتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے کو پڑھنے کو انگریزی میں بولتے ہیں سیکریڈ، سیکریڈ مینس کلمہ پڑھنا۔ اس کے بعد جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کو انگریزی میں بولتے ہیں ہیو فاسٹ، اور اگر ہم روزہ چھوڑتے ہیں، مس کرتے ہیں تو اسے انگریزی میں ہم فارگو فاسٹ بھی بول سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس 1.5 پہ ورڈ ہے کہ جیسے ہم گناہ گار ہوتے ہیں، گناہ گار بولتے ہیں اسلامک میں تو اسے انگریزی میں سنفل کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھے اسلامک ووکیبلری۔ تھینک یو سو مچ۔